بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن ابی نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے جمعہ کے دن عصر کے بعد فرمایا اور آپ کو ظاہر زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسا کہ مولا علی شیر خدا سلام علیہ بیان کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ آپ کی پیدائش کا قصہ کو یوں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹھی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا، آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کام کیا جائے یا میری چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام پاک اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی ان کے ذمے لگایا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانا، اور اس کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے بی بی حضرت حوا کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم علیہ السلام، پہلے ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں نے گواہی سے آپ علیہ السلام حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی زندگی پائی، جبکہ آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال تھی، کیونکہ جب آدم جنت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن کو نبوت ملنی تھی، ان کی شخصیت اور ان کی عمر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے واضح کر دی۔ جب آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال دیکھا تو اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ، میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد کو دے دو۔ تو یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے آپ کو 2 فرض عطا کیے، حابیل اور قابیل۔ لیکن شیطان کے وسوسے نے، حسد اور نفرت نے جب حابیل کے ہاتھوں قابیل کو قتل کروا دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے۔ تو ایک دن اللہ نے جبریل امین کو آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا، اے آدم، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کی نسب سے انبیاء اولیاء زمین تک پہنچیں گے، اور اس کا نام شیث رکھنا۔ شیث کا مطلب ہے اللہ کا عطا کیا گیا تحفہ۔ اور یوں اللہ نے آدم کی نسل کو زمین پر پھیلا دیا۔ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کو دل کر رہا ہے کہ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈھونڈتے رہے کہ اچانک سے ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے، اے بنی آدم، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہم اپنے بابا آدم کے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو ان فرشتوں نے کہا، جاؤ، تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں۔ آپ کے تمام فرزند دوڑتے دوڑتے آپ تک آ پہنچے۔ آدم علیہ السلام بستر پر بیماری پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بس اتنے میں موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ جیسی بی بی حوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو آدم علیہ السلام سے لپٹ گئی کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے حوا، مجھ سے دور ہٹ جا، ایک مرتبہ مجھے بھی پہلے بھی تیری وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، آج اللہ اور اس کے فرشتے کے درمیان تو حائل نہ بن۔ پھر آپ ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے فرشتہ موت، کیا تو بھول تو نہیں گئے؟ میں نے اللہ سے سنا تھا کہ میری عمر 1000 سال کی ہے اور ابھی تو مجھے 960 سال ہوئے ہیں۔ تو ملک النبوت نے کہا، اے اللہ کے نبی آدم، آپ نے خود ہی فرما دیا تھا کہ آپ کی عمر کے 40 سال آپ کے پوتے داؤد علیہ السلام کو دے دیے جائیں۔ پس آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، آپ کو غسل فرشتوں نے دیا، جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک کو لگائی گئی۔
پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کھود کر آپ کی تدفین کی، اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا یہ حکم نافذ کیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو اس کے جسم کو ایسی تدفین کرنا۔ آج بھی اہل ایمان ان فرشتوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں۔ آپ کی قبر مبارک کی جگہ کو لے کر کچھ اختلافات ہیں، لیکن کچھ مورخین کے نزدیک آپ کی جائے تدفین سری لنکا، تو کچھ کے نزدیک جبل ابی کیف، اور کچھ کے نزدیک عراق، اور کچھ کے نزدیک مسجد خریف کے صحن یا اندر۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ موت پہنچا تو آپ کے بیٹے، جس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا تھا، حضرت شیث علیہ السلام سے کہنے لگے، اے میرے جانشین، میں نے اللہ سے سنا تھا کہ عنقریب اس زمین پر ایک بہت بڑا طوفان آئے گا، اگر تم اس وقت تک موجود رہو تو میرے جسم کو اس کشتی نوح میں سوار کرنا جو کہ نجات کا وسیلہ ہے، اگر تم اس وقت تک نہ پہنچو تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کرے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب طوفان آیا تو نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم اور بی بی حوا کے جسم مبارک کو سوار کیا اور بیت المقدس یا عراق میں اس جگہ تدفین کیا جہاں انہوں نے اپنی قبر بنائی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔